امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی خلیفہ منصور کے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت خلیفہ پر طاری ہو گئی اور خلیفہ نے آپ سے معافی طلب کی۔ یونس اسٹوریز کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق رحمہ اللہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیرآباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا مصلحت کے خلاف ہے، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ اضطراری طور پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ براندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ بہرحال خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر و غلام حیرت زدہ رہ گئے، اور جب خلیفہ نے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے بارے میں حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ بہت واضح اور ٹھوس تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے پاس آ کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کیا تجھ کو معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، پھر تو نے کس لیے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تجھے خدا دکھایا جائے؟ اگر کوئی باطن کی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر شے میں خدا نظر آئے گا۔ وہ شخص بھی آسانی سے ٹلنے والا نہ تھا۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور تھا، لیکن یہ تو امت محمدی ہے جس کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے رعانی قلبی ربی، یعنی میرے دل نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ اس شخص کی یہ باتیں سن کر حضرت امام جعفر صادق نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب اس شخص کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت امام جعفر صادق سے بہت التجا کی، مگر آپ نے اس کی ایک نہ سنی اور دریا کے پانی کو حکم دیا کہ اس شخص کو خوب اچھی طرح غوطے دیے جائیں۔ دریائے دجلہ کے پانی نے آپ کے حکم کے مطابق جب اس شخص کو کئی مرتبہ پانی میں غوطہ دے دیے اور وہ برلب جاں ہو گیا، تب وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طلبگار ہوا۔ حضرت امام جعفر نے جب یہ دیکھا کہ خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے والا راہ راست پر آ گیا ہے تو آپ نے اسے پانی سے باہر نکلوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی سے نکلنے کے بعد جب اس شخص کے حواس قدرے درست ہوئے، اس وقت حضرت امام جعفر رحمہ اللہ نے اس سے دریافت فرمایا اب بتاؤ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ وہ شخص کہنے لگا اے پیر و مرشد، جب تک میں دوسروں کی اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب کا پردہ تھا، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے دل میں کچھ ایسی روشنی اور سکون پیدا ہوا جس سے میری ساری اضطراری کیفیت جاتی رہی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے،
اس پر امام جعفر صادق نے اس شخص سے فرمایا، اے بندے، جب تک تو نے اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا اس وقت تک تو جھوٹا تھا، لیکن اب تمہارا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا ہے۔ جس دور میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور تارک دنیا ہو گئے، تو اس وقت حضرت ابو سفیان سوری رحمہ اللہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، امام صاحب، آپ نے تارک دنیا ہو کر لوگوں سے بڑی نعمت چھین لی ہے، وہ آپ کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی خاطر گوشہ نشینی ترک کر کے انہیں دوبارہ اپنی صحبت سے فیضیاب فرمائیں؟ حضرت ابو سفیان سوری کی ساری بات سن کر آپ کے ہونٹوں پر ایک پرمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد آپ نے حضرت سفیان سوری کو اپنے 2 اشعار پڑھ کر سنائے، جن کا مقصد کچھ اس طرح تھا: اس نفسا نفسی اور افراتفری کی دنیا میں انسان کو انسان کے دکھ و درد سے کوئی واسطہ نہیں رہا، وہ محض دکھاوے اور دنیا داری کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ زہریلے جانوروں سے بھی خطرناک ہیں اور کسی بھی وقت ایک دوسرے کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان سوری خاموشی سے واپس چلے گئے۔ حضرت لیث کا بیان ہے کہ جب میں نے عصر کی نماز مسجد حرم میں ادا کی اور کوہ ابو قیس پر چڑھا تو وہاں ایک شخص کو بیٹھا دعا مانگتے دیکھا۔ وہ شخص یوں دعا مانگ رہے تھے، یا رب یا رب، پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے پھر اللہ کو یاد کیا، یا حی یا قیوم۔ پھر انہوں نے کہا، الہی، میں انگور کھانا چاہتا ہوں، خدایا مجھے انگور کھلا دے، میری دونوں چادریں پھٹ گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا کر دے۔ راوی کا بیان ہے، ابھی اس شخص کی دعائیں التجائیں ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ میں نے ایک انگور کا بھرا ہوا ٹوکرا دیکھا، حالانکہ اس وقت روئے زمین پر انگور کا وجود کہیں نہیں تھا، اور 2 چادریں دیکھی کہ جن کی مثال میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اس شخص نے قدرت کے اس عطیے کو دیکھ کر انگور کھانے چاہے۔ میں نے کہا، میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیوں کر؟ میں نے جواب دیا کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، آگے آئیے اور شوق سے کھائیے۔ میں آگے بڑھا اور انگور کھائے۔ میں نے اپنی عمر میں ایسے لذیذ انگور کبھی نہیں کھائے تھے۔ ہم نے پیٹ بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکرا اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ اس شخص نے فرمایا کہ ان کو کل کے لیے اٹھا نہ رکھو اور نہ انہیں چھپاؤ۔ اس شخص نے ایک چادر خود لے لی اور دوسری مجھے دے دی۔ میں نے کہا، یہ آپ ہی رکھ لیں، مجھے ضرورت نہیں۔ میری خواہش پر اس شخص نے ایک چادر تہبند کے طور پر خود باندھ لی اور دوسری اوڑھ لی، پھر دونوں پرانی چادریں ہاتھ میں لیے اترے۔ صفا و مروہ کے درمیان ایک شخص نے ان سے سوال کیا، اے فرزند رسول اللہ، میں ننگا ہوں، مجھے اوڑھا دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوڑھائے ہیں۔ اس شخص نے وہ دونوں چادریں سائل کو دے دیں۔ یہ دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ سائل نے جواب دیا، یہ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کی تمام زندگی حق و سچ کے بول بالا کے لیے جہاد کرتے گزر گئی۔ مثلاً ایک مرتبہ جب امام شافعی رحمہ اللہ کے مخالفین نے ان پر رافضیت کا الزام لگایا تو آپ نے اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب نے خود ہی اپنے ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسے اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم اسلام کو میری رافضیت پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح دل و جان سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی
ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق افضل و اعلیٰ تصور کرے۔